إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ السلام علیکم دوستوں، آج سے ہم نے ایک نیا ایپیسوڈ، نیا پروگرام لانچ کیے ہیں اور اس پروگرام کا نام ہے نبیوں کا قصہ۔ اس پروگرام کے اندر ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر قرآن اور حدیث کے اندر جو چیز ہے اس کو جو ہے ہم کور کریں گے، اور قرآن اور حدیث کے مطابق جو ہے جو قرآن میں اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اور اس کے قرآن اس کی ریکارڈ جو صحاح ستہ کی حدیث اور دیگر حدیث کی کتاب ہے جہاں پر ملتے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے اس میں سے لے کر اور جو ہم اپنے علم میں اضافہ کر سکیں، تو ان کا زندگی میں کس طرح سے آدم علیہ السلام کو کس طرح سے بنایا گیا اور آدم علیہ السلام کی زندگی میں کیا کیا مرحلہ آیا، کس طرح سے ان کو جنت سے نکالا گیا، اور پھر کس طرح سے جو ہے اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اور حوا علیہ السلام کی زندگی، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے ان کے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی جو سیس علیہ السلام ہے، اور بہت سارے نبی ہے، ان کا جو ہے ہم ذکر کریں گے اس پروگرام کے اندر میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اس دنیا میں انسان کو بنانے سے 2000 سال پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جناتوں کو آباد کیا تھا، اور جنات نے جب آپس میں جو ہے قتل و غارت اور خون ریزیاں اور آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جو ہے حکم دیا کہ فرشتوں کے ساتھ جاؤ اور جو ہے جتنے بھی جنات ہے ان سب کو سمندروں اور صحروں کی طرف جو ہے جزیروں کی طرف بھگا دو۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس حکم کو ابلیس نے جو ہے اس حکم کو تعمیل کی اور فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ جا کر اور جناتوں کو جو ہے سمندروں اور صحروں میں جو ہے بھگا دیا۔ ابلیس جو ہے اس چیز کو دیکھ کر جو ہے ابلیس بھی ایک جو ہے وہ جنات کا نسل ہے، جن ہے، لیکن جو جن میں سب سے بڑا ہے، سب سے پہلا ہے، اس کا نام ابلیس ہے۔ ابلیس نے کثرت عبادت کی وجہ سے بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا جو ہے سردار بنا دیا۔ ابلیس نے جب یہ دیکھا کہ ہم کو دنیا میں اور اللہ کے نزدیک میں سب سے زیادہ اتنا بڑا مرتبہ اور اتنا بڑا مقام ملا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک سب سے بڑا اور سب سے افضل مخلوق جو ہے ہم ہی ہیں۔ تو جنات کو یہ گھمنڈی اور غرور اور تکبر آ گیا، تو اللہ نے جو ہے اس یہ ابلیس کا تکبر اور غرور اور گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کا رب نے فرشتوں سے کہا اے فرشتہ ہم ایسے مخلوق بنا رہے ہیں، ایسے انسان بنا رہے ہیں اس دنیا میں جو ہماری جو ہے خلیفہ ہوگا۔ تو فرشتوں نے کہا، کیونکہ فرشتہ کو معلوم تھا جب اس سے پہلے جو ہے جنات کو بنایا اور جنات نے جو ہے آپس میں جو ہے لڑائیاں جھگڑا کس طرح سے کیا، تو جنات کو کیا ایسا مخلوق بنا رہا ہے جو زمین پر جا کر فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ تو اللہ تعالی جبکہ فرشتوں نے کہا جبکہ ہم آپ کے حمد اور ثنا پاکیزگی کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور ہم آپ کے لیے جو ہے ہیں، ہاں ہم آپ کے پاکیزگی بیان کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ نے کہا
جو حکمت ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو بھی بات کریں گے اس کا ریفرنس جو ہے ڈسکرپشن میں ہم ڈال دیں گے، آپ ڈسکرپشن کو آپ جو ہے پڑھیے گا، اس ڈسکرپشن کے اندر جو ہے حدیث کا ریفرنس اور قرآن کی آیت کا ریفرنس جو ہے موجود رہے گا، ہم وہ سب آپ کا جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دیں گے۔ تو جب یہاں ڈھانچہ بن گیا اور ڈھانچہ بننے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن میں جو ہے جمعہ کے دن میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، کیونکہ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے، جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الحجر میں آیت نمبر 27 سے 44 تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے روح پھونکنے کا اور جنات سے جو کلام ہوا ہے کلام ہوا ہے، جو ابلیس کو جو ہے اللہ نے سجدہ کرنے کے لیے کہا، تو اس کے بارے میں یہاں پہ بات کیا ہے اللہ نے کیا کچھ کہا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الحجر آیت نمبر 27 سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور جنات کو ہم نے اس سے پہلے گرم لو کی آگ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے سے پہلے جو ہے گرم لو کی آگ سے جو ہے جنات کو پیدا کیا، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں سوکھے کالے گارھے سے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہوں، پھر جب میں نے اسے ٹھیک ٹھاک بنا دوں اور اس میں اپنی آتما یعنی روح پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدہ میں گر پڑنا۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوا؟ ابلیس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ میں اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سوکھے کالے گارھے سے بنایا ہے۔ اللہ نے کہا تو یہاں سے نکل جاؤ، دھدکارے ہوئے لوگوں میں سے ہو۔ اللہ نے کہا تم یہاں سے نکل جاؤ، دھدکارے ہوئے لوگوں میں سے تم ہو، اور تجھ پر قیامت کے دن تک اللہ کی طرف سے لعنت ہو۔ ابلیس نے کہا میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دو۔ ابلیس نے اللہ سے کہا ہمیں اس دن تک مہلت دو، یعنی کہ قیامت کی دن تک۔ اللہ نے کہا تجھے مہلت دی گئی، یعنی کہ اللہ نے کہا آپ کو مہلت جو ہے ابلیس کو کہا تم کو مہلت مل گیا ایک نشچت سمے کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک۔ ابلیس نے کہا میرے رب جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا میں بھی ان کے لیے زمین میں پاپوں کو سجا دوں گا اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کو۔ یعنی کہ ابلیس شیطان نے کہا کہ اللہ ہم تمہارے جتنے بھی بندے ہیں سب بندوں کو جو ہے دنیا میں پاپوں کو سجا کے انسان کے سامنے پیش کروں گا اور وہ ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے جو تمہارے نیک بندہ ہے، جو تمہارے ماننے والا بندہ ہے۔ اللہ نے کہا سوائے تیرے چنے ہوئے بندے کو، جو اللہ کا نیک بندہ ہے اس کو جو ہے ابلیس شیطان جو ہے گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے کہا یہی سیدھا راہ ہے جو مجھ تک پہنچاتا ہے، یقیناً ہی میرا بندہ پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا سوائے ان گمراہ کے جو تیرے پیچھے چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہمارا نیک بندہ ہوگا اس پر جو ہے
तुम्हारा कोई इब्लीस का कोई चाल नहीं चलेगा, और उन लोगों पर चलेगा जो तुम्हारे पीछे और तुम्हारा साथ चलेगा, और बेशक उनके और जो लोग गुमराह होंगे, जो लोग जो है शैतान के इब्लीस के नक्शे कदम पर चलेगा, और हम उन सब का ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह ने कहा जितने गुमराही के रास्ते पर चलेगा और इब्लीस के रास्ते पर चलेगा उन सब का ठिकाना जहन्नम है, जिसके 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के लिए उनका एक हिस्सा बांटा गया है। यानी कि जहन्नम का 7 दरवाज़ा है और उन सब दरवाजे का जो है उन जहन्नमियों के लिए दरवाज़ा जो है अलग अलग जो है बांट दिया गया है। सूरह अल हिज्र की आयत नंबर 27 से लेके 44 तक अल्लाह ताला ने इस चीज़ को तफसीर के साथ बयान किया है। जो काले गारे हैं उसको मिट्टी का जो है तफसीर, जो मिट्टी के बारे में जो है अल्लाह ताला बात कर रहा है। इसी तरह से तफसीर इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी वही कहा है, और तफसीर अल जलालैन जो दुनिया का कुरान का बहुत बड़ा तफसीर है, तफसीर अल जलालैन के अंदर भी इसी चीज़ को जो है मिट्टी से जो है शुमार किया गया है, जो गूंधा हुआ मिट्टी है। और वो मिट्टी को जो है काले मिट्टी जो जिस तरह से उससे आवाज़ आता है, सूखा हुआ मिट्टी का जो है जलालैन में भी इसी का जो है तफसीर किया है। और तफसीर अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इसी चीज़ को जो है अपनी तफसीर के अंदर जो है बयान किया है। और मिट्टी का जो है मिट्टी गूंधा हुआ मिट्टी जो सख्त मिट्टी है उसका जो है तफसीर में बयान किया हुआ है। ये सारे चीज़ हम अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप उस डिस्क्रिप्शन से जो है आप इसका जो है इंफॉर्मेशन आप देख लेंगे। इसके बाद जो है इस तरह से अल्लाह ताला ने इब्लीस को जो है जन्नत से निकालता है, और फिर जो है आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर दाखिल करता है, फिर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जो है पैदा करता है और एक दरख्त के पास जाने से रोकता है। इस सब पर जो हम अगली एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया और थैंक यू। आप हमारा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और लाइक और अपनी राय भी महत्वपूर्ण राय हमारे साथ शेयर कीजिए, और हमारे द इकबाल बिहारी DK यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको जब अगली एपिसोड जब डालेंगे तो आप तक जो है उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इस वीडियो के देखने के लिए थैंक यू सो मच।